السلام علیکم ناظرین کسی بھی ملک کی ترقی کا اندازہ آپ اس کی اکانومی سے لگا سکتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف حکومتیں آتی ہیں ہمارے ملک میں, وہ اپنے پیرامیٹرز دیتی ہیں, اپنے ٹارگیٹس دیتی ہیں, تو وہ کچھ اچیو ہوتی بھی ہیں, کچھ اچیو نہیں بھی ہوتی, تو لیکن پھر جو ہے اپوزیشن اس پہ کرٹیسائز بھی کرتی ہے. یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ تھوڑی بہت کرٹیسائز بھی ہونی چاہیے, کسی غلط یا جو چیز صحیح نہیں ہے اس کو اصلاح کرنی چاہیے, لیکن اتنا آگے بھی نہیں بڑھنا چاہیے کہ آدمی پرسنل جو ہے اس پہ ہو جائے. بدقسمتی اس سے ہمارے ملک میں اللہ پاک نے خوش قسمتی سے تو کئی چیزیں دی ہیں, لیکن جو بدقسمتی کا میں نے ذکر کیا وہ یہ کیا ہے کہ جب اپوزیشن والے ہوتے ہیں, ہم اگر سرکار میں ہوتے ہیں تو الگ باتیں کرتے ہیں, اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو الگ باتیں کرتے ہیں, ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں ایک ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ان کو حکومت کے ساتھ بھی اپوزیشن کے ساتھ بھی مل کے کام کریں, اور ایک ایسا ادارہ پاکستان کا ادارہ خوش قسمتی سے ہے جو FPCCI کے نام سے مشہور ہے, فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. یہ وہ ادارہ ہے جو گورنمنٹ کے فنانشل پالیسیز میں, بجٹ بنانے میں, اور گورنمنٹ کو وقت ان سے مشورہ کرتی ہے اور گورنمنٹ کو یہ مشورے بھی دیتے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ FPCCI کے ایک فاؤنڈر ممبر جنہوں نے اپنا وہ تن من دھن اس پہ لگایا, محنت کی, اور شیخ ہمایوں سعید صاحب اور سابق وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں شیخ ہمایوں سعید صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ ان کے نوجوان بیٹے جو FPCCI یوتھ ونگ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, وہ بھی, ان کو بھی آج ہم نے انوائٹ کیا, وہ بھی اپنا ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے. ہمایوں صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ سے بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کا شیخ صاحب شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ FPCCI بنانے کا مقصد کیا تھا؟ شکریہ اسد صاحب. فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس ایک نجی شعبے کا ادارہ ہے جس میں پاکستان کی تقریباً 60 چیمبرز آف کامرس اور تقریباً 200 کے قریب آپ کی ڈفرینٹ ٹریڈ ایسوسیشن, تجارتی تنظیمیں, نجی شعبے کے ساتھ تعلق ہے اس کا. اور کسی ملک کی سالمیت جو ہے وہ نجی شعبے کے امپاورمنٹ کے ساتھ ہے. اکانومی میں امپاورمنٹ اب آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے تو پھر ملک صحیح معنوں میں ترقی کرتا ہے. بالکل. تو فیڈریشن ایک اپیکس باڈی ہے, جتنی بھی تجارتی تنظیمیں پاکستان کی جو کوالیفائڈ کرتی ہیں, لائک چیمبرز آف کامرس ہیں اور پھر ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, ان کی یہ کلب اب ایک باڈی ہے پورے پاکستان بیسڈ. یہ بیسیکلی پرائیویٹ سیکٹر کے اپنے انیشیٹو پر ہے. جی. تو یہ تو اس کا فیض اٹھانا چاہیے حکومت پاکستان کو اس چیز سے. اچھا شیخ صاحب, جب بجٹ بنتا ہے, بجٹ تو ہر سال ہر حکومت کا بنتا ہے, تو بجٹ میں یا کوئی اکنامیکل پالیسیز کے بنانے میں FPCCI سے حکومت کوئی مشورہ وغیرہ کرتی ہے؟ یقیناً حکومت ہم سے مشورہ کرتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہم سے مانگتی بھی ہے اور ہم دیتے بھی ہیں, پالیسی ایڈوائز بھی کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہماری پالیسیز اور ہماری ایڈوائزز کو پورا 100% اپنایا نہیں جاتا. اچھا. جس کی وجہ سے آپ اکنامی میں جو دیکھتے ہیں شارٹ فالز آتے ہیں اور یہ جو انفلیشنز بڑھ جاتی ہیں, بیکاز ایک لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, ہم شارٹ تھنکنگ پر جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جب ہم پالیسیز ایسی بنائیں گے جو ڈسکریمنیٹڈ ہوں گی تو اس کا نقصان اوور آل اکانومی کو پہنچتا ہے. صحیح ہے. اور جب اوور آل اکانومی کو پہنچتا ہے تو نیچرلی ڈاؤن پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. صحیح. تو ان کو بہت ہی ضرورت ہے اس بات کی کہ 100% بجٹ کی تجاویز جو فیڈریشن دے اس کو 100% اپنانا چاہیے حکومت کو. فار سپوز میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جیسے کراچی میں ہے, کراچی میں چیمبر آف کامرس بھی ہے, گاٹی بھی ہے, سائٹ ایسوسیشنز بھی ہیں اور کئی ادارے ہیں, کیا ان کے ساتھ بھی آپ کا کوارڈینیشن وغیرہ رہتا ہے؟ یہ سارے ادارے ہماری فیڈریشن کی اپیکس باڈی کے ممبر ہیں. اچھا. لاہور چیمبر ہے, جیسے اسلام آباد چیمبر ہے, پشاور چیمبر ہے, حیدرآباد چیمبر ہے, ملتان چیمبر ہے. اس طرح تقریباً 60 کے قریب چیمبرز آف کامرس ہیں. وہ آپ کے اس اپیکس باڈی کے ممبر ہیں. It means it is a very huge institute. This is the only body in Pakistan which is an apex body which consists of about 60 chambers of commerce. Then there are about 15 small chambers of commerce and associations. Then there are women chambers associations. Then there are trade associations about 180. MashaAllah. So it's a very big house of
اور اتنے بڑے دماغ اس میں کام کر رہے ہیں, ان کے ممبرس ہیں, بزنس سے ان کا واسطہ ہے, تو ان کو حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ وہ کریں. اچھا محمد صاحب, میں آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ ویلکم کہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ کئی باڈیز ہیں, پھر ان کی کمیٹیز ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, آپ اس کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹیز کے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں, چیئرمین ہیں. تو یوتھ آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, آپ کا بھی ایک نام ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ترقی دے. کہ یوتھ کے ایز اے یوتھ آپ یوتھ کے کیا پرابلم آج کل محسوس کر رہے ہیں, اور ایف پی سی سی آئی اس میں کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ احساس مجھے دیا, اس قابل بنایا کہ ہم یہ پوزیشن میں لے پائے ہوں. سیکنڈلی میں ہمارے سب سے پہلے تو جو ہمارا گروپ ہے بی ایم پی, ان کا شکریہ گزار ہوں گا بہت زیادہ, کیونکہ دیکھیں یہ ٹرینڈ ایف پی سی سی آئی میں کہ نوجوانوں کو, دیکھیں یوتھ کیا ہے, یوتھ کی اگر آپ گلوبل کیٹیگری دیکھیں تو انڈر 28 آپ کی یوتھ کی ایج رہتی ہے, اس کے بعد آپ اس میں چینج ہو جاتے ہیں, رائٹ؟ صحیح. اب پریویسلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کمیٹیز میں اور بھی مختلف اداروں میں جو یوتھ کی کمیٹی ہے اس میں ہم سینئرز کی لازمی عزت بالکل کرتے ہیں, لیکن 60 سال کے لوگ, 80 سال کے لوگ, تو وہ لوگ جن کو ایک عرصہ ان کا رہا ہے وہ ایڈوائز ضرور کر سکتے ہیں یوتھ کو, لیکن یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کو آگے لانے کے لیے ایک ینگ لیڈر کا ہونا ضروری ہے. تو میں خاص طور پہ اس پہ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے میاں انجم نثار صاحب, پھر میاں ناصر حیات مغو صاحب, اور اب عرفان اقبال صاحب جو ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے, ان 3 پریزیڈنٹس نے ایک ٹرینڈ لے کے آئے ہیں کہ ہمیں ایک ینگ لیڈر, یوتھ کے لیے, یوتھ امپاورمنٹ کے لیے ینگ لیڈر آگے لے کے آنا ہے. اور اس چیز کے بعد ہم بس یہ جو ان کے مختلف جو ایشوز ہیں ان کو, یہ جو آ رہے ہیں ابھی یوتھ میں ہمارے جو ایشوز آ رہے ہیں, ایک تو دیکھیں کہ ڈپریشن اور ڈرگز ایک بہت بڑی بیماری ہے جو پھیل چکی ہے. صحیح ہے, بالکل. اور اس وجہ سے جو یوتھ ہے وہ اپنی پڑھائی پوری کرتی ہے, بیچلرز کرتے ہیں, باہر سے بھی پڑھ کے آتے ہیں, بٹ ان کو آگے آنے کے ایک تو مواقع نہیں ملتے, چاہے وہ ہم کھلا اس پہ بولتے ہیں کہ چاہے وہ گورنمنٹ لیول ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو. ہمارا ایم ہماری کمیٹی کا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں, اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں, مختلف اداروں کے ساتھ ہم کام کریں. ہمارے اس سال انشاءاللہ جو میں نے پلان بنایا ہماری کمیٹی کا کہ ہم ہماری جو کالج یونیورسٹیز کی جو یوتھ ہے ان کو ایک تو ہم نالج دیں کہ اس چیز سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو, اور سیکنڈلی کہ اتنے, میں آپ کو بتاؤں, اتنے زیادہ زبردست قسم کے آئیڈیاز ہیں جو بچے ہیں یونیورسٹیز کے, ان میں اسٹارٹ اپس کے آئیڈیاز ہیں, بہت چیزیں, اور ایسے ایڈیاز ہیں جو اس ملک کی اکنامی کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اگین فنڈنگ سے مار کھاتے ہیں, سیکنڈلی آگے آنے کے مواقع نہیں ملتے, اس چیز سے مار کھاتے ہیں. تو ہمارا یہ ایک کوشش ہے اور یہ ایم ہے کہ ہم ان کو ایک پراپر پلیٹ فارم لا کے دیں جو ہماری کمیٹی ہے, اور ہم پرائیویٹ سیکٹر لیول پہ اور گورنمنٹ لیول پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ یوتھ کے آئیڈیاز کو سنا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے. جو ہم سنتے ہیں فلاں دن یہ نیا پروگرام آ گیا ہے, پھر یہ پروگرام آ گیا, بٹ اس پروگرام کا رزلٹ کیا ہے, اس کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, وہ دکھ نہیں رہا ہے. ہمیں یہ چیز کرنی ہے کہ ہمیں ایک ٹرانسپیرنٹ پروگرام کریٹ کرنا ہے جس میں ہمارے ینگ انٹرپرینیورز جو ہیں ان کو ایک تو آگے آنے دیا جائے, ان کو سپورٹ کی جائے فائنینشلی, مورلی, ان کو گائیڈنس دی جائے. دیکھیں مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر نئے لوگوں کو آگے لانے کی بات کرتے ہیں تو آپ شاید پرانوں کی عزت نہیں کرتے. تو ہمارے لیے ہمارے پرانے جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں, ہمارے لیڈرز ہیں, وہ بہت قابل احترام ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری یوتھ کو جب تک سینئرز کی ایڈوائس نہ ہو, سینئرز کی لیڈرشپ نہ ہو, تو ہماری یوتھ کو ایک ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی. اچھا, یہ آپ کی جو یہ یوتھ کمیٹی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اس میں بھی آپ نے اپنے ٹیم کو میں بڑھاوا دیا ہے, کچھ ممبرس رکھے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں, یا کوئی ان کی ایسا کوئی ایک سیمینار کبھی رکھیں 3 مہینے میں, 2 مہینوں میں, کہ تاکہ یوتھ کو آپ اویئرنیس دیں ایف پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے؟ جی سر بالکل. ہم نے ابھی 9 ممبرز ہمیں بیسیکلی الاٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم 9 ممبرز الاٹ کریں فرام آل اوور پاکستان, اور ہمارے پاس کافی, میرے پاس اپلیکیشنز فیڈریشن پہ بھی آئی ہیں, میرے پاس ڈائریکٹلی بھی آئی ہیں, بٹ ہم چوز کر کے ان لوگوں کو لائیں گے جن کو واقعی جن کا حق بنتا ہے اور جن کے
ہماری کمیٹی پہ آنے سے ہماری یوتھ کو مزید فائدہ ہوگا. فائدہ پہنچے. ہم ان کو آل اوور پاکستان ہے, یہ ہم پنجاب سے لوگ لیں گے, ہم سندھ سے لوگ لیں گے, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا سے, ہر جگہ سے ہم لوگ اس میں ہر جینڈر ہوگی, ہر میل بھی ہوں گے, فیمیل بھی ہوں گے. بالکل, وی ڈونٹ ہیو ایبسلیوٹلی اینی ڈسکریمنیشن. ہم چاہے میلز ہوں فیمیلز ہوں سب کو آگے آنے دیں گے اور تاکہ ہمارے یہ یوتھ کچھ انکریج کر سکیں. انکریج کر سکیں. شیخ صاحب ہم آتے ہیں دوبارہ اکانومی میں. آپ گزشتہ 3.5 سال سے ہماری نئی حکومت آئی ہے اور ماشاءاللہ اس نے کام بھی کیے ہیں, کچھ تھوڑے بہت یہ بھی ہیں, لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. کیا اس کی وجہ کوئی ہماری اکانومی پالیسی میں کوئی فالٹ ہے یا ہماری کانسٹینسی نہیں ہے؟ اور کئی فائنانس منسٹر ہمارے چینج ہوئے ہیں. ایز اے بزنس مین آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے آج جو حالات ہیں اس ملک کے, اس کی مین وجہ اگر آپ دیکھیں اور یہ جو ڈیبیکل ہوا ہے اس وقت اکانومی کا, بیکاز آپ کی کانسٹنٹ پالیسیز نہیں ہیں. اکنامک پالیسیز دنیا میں بنائی جاتی ہیں فار لانگ ٹرم پرپز. شارٹ ٹرم آپ صرف فل دی گیپ کرتے ہیں اگر ضرورت کے مطابق. بالکل. ہمارے یہاں تو شارٹ فال ہے کہ ہماری ہر پالیسی میں ڈسکرمنیشن ہے, فیوریٹزم ہے. تو جب وہ پالیسیز ایسی ہوں گی کہ not applicable to all and available for few, تو پھر then the country's economy will fall down. Exactly. It's a simple way. بالکل. اور unfortunately پاکستان کی اکانومی میں یہ بہت بڑا ڈیبیکل ہے کہ فیڈریشن جو کہ اپیکس باڈی ہے نیچی شعبے کی, دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جو اپنی فیڈریشن کی رائے کے بغیر چلتا ہو. یہاں انفارچونیٹ ہے کہ وہ اب چوز اینڈ پک والی بات ہے. صحیح کر. اور وہاں اپنی مرضی سے کسی سے انپٹ لے لیا, کر دیا. بٹ ایک جو جوائنٹ ایفرٹس ہوتے ہیں, جو ڈیبیٹیبل ہوتے ہیں, جو اسکروٹنائز کر کے آپ لے کے آتے ہیں. صحیح صحیح. اور ہر ایک ایکسپیرینسز, نیچی شعبے کے جتنے ایکسپیرینسز ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے نہیں ہو سکتے. بالکل. اور یہ بھی اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی کہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ نیچی شعبہ ہوتا ہے. نیچی شعبہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے جس سے آپ ریونیو جنریٹس کرتے ہیں اور کرتے ہیں. اسپینڈنگز بھی ان کو کنٹرول کرنی چاہیے, اور یہ انلارجمنٹ اس کی نہیں ہونی چاہیے, امپاورمنٹ ہونی چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کی, اور پرائیویٹ سیکٹر کی بات کو آگے لے کے چلے تو پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا شیخ صاحب میرے ذہن میں بھی ایک اور سوال آیا آپ کی گفتگو کے دوران کہ ایز اے بزنس مین ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک نام ہے ہمارے ملک کی اکنامی میں, FPCCI میں بھی اور بزنس کمیونٹی میں بھی. آپ کی کیا سجیشنس ہیں کہ حکومت کو اس وقت فل فور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور اس اکنامی جو ہمارے IMF کے ساتھ اور ان کے ساتھ معاہدے ہیں ان کے ساتھ اس کو کیا سجیشن ایز اے بزنس مین آپ کی کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈاؤن سائزنگ کرے اپنی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی. ویری گڈ. وہ ڈاؤن سائزنگ کر کے اس ایکسپینڈیچر کو ان شیپ آف سوشل سیکیورٹی رسپانسبلٹیز کے تحت نیشنز میں دیں, کیونکہ ہم نے انلارجمنٹ انسٹیٹیوشنز بناتے چلے جا رہے ہیں. نیچرلی انسٹیٹیوشنز آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. ویری رائٹ. آنے والے وقتوں میں پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ ہوگی بھرپور, ایکسپورٹس بڑھیں گی تو اس ملک میں امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی, اکانومی بھی ٹھیک ہوگی اور ایک سسٹم میں جائیں گے. صحیح کر. تو اس تجاویز کو اگر وہ اپنی نگاہ کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر کے ویو پوائنٹ آف سے دیکھیں تو کبھی بھی ضرورت پڑی تو پرائیویٹ سیکٹر سب سے آگے. آج بھی کون آتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے. بالکل. اور یہ جو IMF اور ورلڈ بینک سے جو ہم کرتے ہیں ڈیلنگز, یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کسی صورت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ملٹی بائی لیٹرل ٹریڈ میں چلے جانا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, ہم بارٹر سسٹمز پر چلے جائیں, ہم کنٹری ٹو کنٹری بزنس کریں. ہم نے جو اس امبریلا سے باہر نکلنا چاہیے ہمیں. صحیح کہ ہم ایڈز اور لونز کے بیس کے اوپر ہمیں چاہیے ٹھیک ہے جتنا ہے ہمارے پاس ہم اسی کو گرو کریں. یہ اب آپ قرضے پر قرضے چڑھا کے اپنے آپ کو, ملک اور قوم کو تباہ کر رہے ہیں ہم لوگ. ہمیں ایک سٹاپ کرنا چاہیے. اچھا شیخ محمد صاحب, جیسے شیخ ہمایوں سعید صاحب نے فرمایا کہ اس طرح جو قرضے لیتے ہیں کرتے ہیں اس پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, اور اس کنٹرول تب ہوگا جب ہمارے ملک سے کرپشن ختم ہوگی. اگر کرپشن ختم ہے تو انشاءاللہ ہمارے کئی ایسے ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں یہاں کرپشن نہیں ہے تو وہ ان چیزوں سے آزاد ہیں.
آپ یوتھ کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, آپ کے پاس یوتھ آ رہے ہیں, آج کا یوتھ کل کا بیوروکریٹ بھی بن سکتا ہے, کوئی بڑا بزنس مین بھی بن سکتا ہے, اور وومن امپاورمنٹ میں بھی لڑکیاں آ سکتی ہیں. تو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے یوتھ کو کس چیزوں سے آپ آگاہی ہونی چاہیے؟ تو ان کو ایک پارٹ آپ کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ جیسے ڈرگس یا مختلف چیزیں جو ہیں جو ان کی صحت کو یا ان کے فیوچر کو تباہ کر رہی ہیں, کرپشن بھی ایک ناسور ہے. تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ سر دیکھیں, میں تو مانتا ہوں کہ کرپشن تو اس ملک کا سب سے بڑا وائرس ہے. کیا کرونا وائرس آئے, کیا کوئی چیز بھی آئے, سب سے بڑا جو اس ملک کو جو چیز آگے بڑھنے سے روکتی ہے وہ کرپشن ہے. اور یہ پچھلے جتنے بھی سال ہیں ان میں ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آ رہی, یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کا آئی فیل کہ جو مین ریزن ہے وہ ایجوکیشن ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں کو ایک پراپر ایجوکیشن دے کے, ایک مینر سکھا کے, ایک دائرے جو ہوتے ہیں رولز ریگولیشنز کی, یہ ٹریننگز دے کے, یہ چیزیں سکھا کے اگر ان کرسیوں پہ بٹھائیں گے, اور میرٹ بیسس پہ, کیونکہ دیکھیں اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے چاہے گورنمنٹ کے ادارے ہوں یا اور بھی ادارے ہوں, کافی رشوتیں چلتی ہیں. یہ اگین کرپشن والی بات ہے. اور وہ لوگ جو سیٹس ڈیزرو نہیں کرتے ان کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک تو ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی میرٹ پرفارمنس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرٹ پہ ایک انڈیویجول کیسا پرفارم کر رہا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں, آپ دیکھیں پاکستان کی 64% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ کی کیٹیگری میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں جب یہ ہمارا فیوچر ہے, ملک کا مستقبل ہے. دیکھیں ابھی جو لوگ ہیں وہ کچھ عرصے تک رہیں گے, پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو اپنی جگہ چھوڑ کے نئے لوگوں کو آگے آنے دینا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ ہم نے اپنے فیوچر کے لیے تیاری کی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں کہ یہ 10 سال میں ہم پاکستان کو یہاں پہنچا دیں گے, وہاں پہنچا دیں گے. 10 سال تک آپ ہوں گے نہیں ہوں گے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ 10 سال بعد تو نوجوان آگے آئیں گے. ان نوجوان کو آپ کچھ ٹریننگ دیں گے, اپنی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے, اپنے ڈرا بیکس کے بارے میں بتائیں گے, ان کو اوور کم کیسے کرنا ہے وہ چیزیں بتائیں گے, تبھی وہ آگے آ کے جب وہ اپنی سیٹس پہ بیٹھیں گے تو وہ اچھا پرفارم کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ایون گورنمنٹ لیول پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ مختلف صوبوں میں کافی ینگ لوگ جو ہیں, خاص طور پہ اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ اس طریقے سے DMG گروپس میں آتے ہیں, پولیس میں آتے ہیں, بالکل ینگ لوگ آ رہے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو وہ چینج لا رہے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. بٹ اگین بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو مین ہمارے جو ملک کو چلانے والے لوگ ہیں, ہمارے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لیڈرز ہیں, سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک پراپر انفارمیشن, ایک پراپر فیڈ بیک, ایک پراپر ٹریننگ دے کے, ایک انفارمیشن دے کے پھر لا کے میرٹ بیسس پہ لوگوں کو بٹھایا جائے. ویری گڈ. اچھا شیخ صاحب, آخری سوال آپ سے, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے اور ماشاءاللہ باتیں تو بہت ہیں. تو آپ نے ذکر کرپشن کا کیا تھا. کرپشن کے اندر میری ایک سجیشن ہے کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ قوانین ہیں. ضرورت سے زیادہ قوانین ہے. آپ پروونشل اور فیڈرل اگر تعداد گنے تو انگنت ہے. شارٹ کٹ لوگ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک قانون کے اوپر دوسرا قانون, دوسرے کے اوپر تیسرا قانون. آپ نے ایک قانون کے تحت ایک سٹیزن کی حیثیت میں اگر آپ نے کوئی کام صاف ستھرا کیا ہے, دوسرا قانون آتا ہے اس میں کوئی ایسا لکونہ نکلتا ہے جس میں آپ کو پچھلے قانون کے تحت آپ نے جو جائز کام کیا ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے. صحیح. اور آپ اس کی تاب میں آ جاتے ہیں. ویری رائٹ. تو یہ غیر ضروری قوانین کو ختم کر کے سمپلسٹی کی طرف اگر ہم آئیں, اور قانون اپنی جگہ بیسک ہو, کرپشن غلط ہے. صحیح. ٹھیک ہے, مگر یہ کہ اس میں آپ ان قانون کے سہارے کرپشن پیدا ہوتی ہے. صحیح کر. تو غیر ضروری قوانین کو ختم کر کے سمپل اور اسٹریٹ قانون لانے چاہیے جس سے کرپشن کا ایلیمنیشن ہوگا. ماشاءاللہ, میرا بھی یہی سوال تھا آپ سے آخری, اور ماشاءاللہ ہمارا دماغ اور دل ملا ہوا ہے. میں آپ کا, شیخ ہمایوں سعید صاحب کا اور شیخ محمد ہمایوں صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے اور ملک کی بہت ہی اہم ٹاپک پہ ہم نے آج ڈسکس کیا, سیر حاصل گفتگو کی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز جو ہیں اور جو ہمارے اس پروگرام کو ہمارے ویورز بھی دیکھتے ہیں, بیوروکریسی بھی دیکھتی ہے, بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں, وہ اس سے مستفید ہوں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے شیخ ہمایوں سعید صاحب کا اور شیخ محمد ہمایوں صاحب کا انٹرویوز دیکھا, گفتگو سنی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
وہ چیزیں اپنائیں جس سے ہمارے ملک کی ترقی ہو، ہمارے ملک کی اکنامی کی ترقی ہو. ہم اپنا سیلفش کا جو عبادہ اڑا ہوا ہے، کرپشن کا جو ہے، جو کئی پرسنٹیج ہوتی ہیں، ان کو ختم کر کے ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر رہیں. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک کے ساتھ ہی ہماری پہچان ہے. ہم بھی جب بھی کہیں باہر ملک جاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے ہیں، جی پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو شیخ ہمایوں سعید صاحب نے فرمایا، بہت اچھی بات کی کہ ہمارے ہاں اتنے جھنجھٹ ہیں جو اس کو پھیلانے کے لیے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک سمپل اور آسان پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ ڈور اسٹیپ پر ایک ونڈو کے اوپر آپریشن پہ ساری چیزیں ہو جائیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہ کر سکے. اسی کے ساتھ ہی ہمارے اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.